سب سے پہلے جو شخص مجھ سے ملے گا وہ آپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خبر عطا فرمائی تھی۔ سو حضور کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد، صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ بھی وصال کر کے حضور کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جو تیماردار خواتین پاس تھیں، ان کا یہ بیان ہے، وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وصال کے بعد بھی چارپائی پر جب ڈیڈ باڈی کو لٹایا جاتا ہے، جب جسم کو رکھا جاتا ہے، آپ کو اس حالت میں بھی اپنے پردے کے اوپر جو ہے وہ بڑا ہی دھیان تھا کہ اس حالت میں بھی میرا پردہ برقرار رہے یا نہ رہے۔ اچھا، اس دور میں طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جب چارپائی پر جنازے کو ڈالتے تھے تو اس کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے۔ کیا؟ چادر اوپر ڈال دیتے ڈیڈ باڈی کے اوپر، تو وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ یہ طریقہ کار تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ کار پہ مطمئن نہ تھی کہ آپ اس کو اپنی ذات کے لیے اچھا نہ سمجھتی تھیں کہ جنازہ جا رہا ہو تو چارپائی کے اوپر خالی چادر پڑی ہو، آپ کو یہ پردہ پورا نہیں تھا لگتا۔ جو آپ کے پاس خواتین خدمت میں حاضر ہوتی تھیں، جب کئی بار آپ کو یہ ڈسکس کرتے سنا تو غالباً حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ تھی، آپ کی بارگاہ میں حاضر۔ انہوں نے عرض کی، حضور میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے حبشہ کے اندر۔ کس ملک میں؟ حبشہ کے اندر، ایتھوپیا غالباً آج کل اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں وہاں پر گئی تھی، وہاں پہ میں نے ایک طریقہ کار دیکھا ہے کہ جب کچھ لوگ فوت ہوتے ہیں، خواتین خاص طور پر، تب ان کی چارپائی کے اوپر پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح یہ چارپائی کو لے کر اس کے اوپر یوں کھجور کی جو نرم شاخیں ہوتی ہیں تازہ تازہ توڑ کر لاتے ہیں تو وہ یوں مڑ جاتی ہیں، وہ موڑ کر ان کو باندھ دیتے ہیں، اوپر سے کھنیتے کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا مجھے اس طرح بنا کر دکھائیں۔ اپنی حیات ظاہری میں وصال سے قبل آپ نے اس طرح چارپائی بنوا کے دیکھی اور فرمایا ٹھیک ہے، آج سے پہلے جو مدینہ میں طریقہ آ رہا ہے میں اس پہ اپنی ذات کے متعلق مطمئن نہیں سمجھتی، اس طرح کی کھجور کی شاخیں لے کر اس کے اوپر اس کو اس طرح کھنیتے کر کے اس کے اوپر پھر چادر ڈال کر مجھے ایسی چارپائی پر اٹھا کے تو جنت البقیع لے جانا، تاکہ میرے پردے کا جو ہے وہ خوب اہتمام رہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جب بھی میرا وصال ہو مجھے رات کے وقت اٹھا کے بقیع لے جانا، دن کو میرا جنازہ بھی گھر سے نہ نکالنا۔ اگر میں دن کو وصال کر جاؤں تو محتاط روایات کے مطابق آپ کا وصال ہی رات کے وقت ہوا اور رات کو ہی آپ کے جسم پاک کو اٹھا کے تو بقیع شریف میں لے کے جایا گیا۔ یہ سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی، جو حضور کا کلمہ پڑھنے والی ساری امت کی عورتوں کے لیے رہنما ہے۔ آج امت مسلمہ کی بیٹیوں کے پاس وہ رہنمائی نہیں رہی۔ آج نقاب کو پابندی سمجھا جاتا ہے، دین نہیں سمجھا جاتا۔ آج پردے کو امت مسلمہ کی بیٹیاں بھی پابندی سمجھنے لگ گئی ہیں، اللہ کا دین نہیں سمجھتی۔ اور بدقسمتی کے ساتھ مجھے تو بعض کا رونا آ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے نام لیوائے ہیں، جو دین کے نام پر فنڈز اکٹھے کرنے والے ہیں، جو دین کے نام پر مسجدیں بنانے والے ہیں، جو دن رات کرتے رہتے ہیں، دینی تنظیمات کے ہاں بھی اس پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام نہیں ہے جو اللہ کا رسول کھریوے کرتا ہے اپنی امت سے۔ بعض اوقات لوگ اتنے متعصب ہیں کہ وہ خواتین کو مسجد تک نہیں جانے دیتے، اور جہاں پر جانے دیتے ہیں وہاں پہ اتنا اوپن ماحول ہے کہ دین لگتا ہی نہیں ہے سرے سے، کہ یہاں پر بھی کوئی دین کا ماحول ہے۔ اسلام 2 انتہاؤں کے درمیان ہمیشہ آپ کو ملے گا۔ خواتین کو مطلقاً مساجد سے روک دینا نہ یہ دین ہے، اور مساجد میں جائیں بھی تو وہاں پر پردے کا اہتمام ہی نہ کیا جائے، اور لوگ اسلام کے نام پر تنخواہیں بھی لیں اور اپنی امت، حضور کی امت کی بیٹیوں کو پردے کی تلقین بھی نہ کریں۔
نقاب کی حجاب کی ترکین بھی نہ کرے، اتنا ہی کافی سمجھے کہ لوگ آ رہے ہیں فنڈز دے رہے ہیں، 1.5 سال بعد ختم ہو گئے۔ دین ایسا نہیں ہے، نہ حضور نے ایسا دین پیش کیا ہے، نہ ازواج مطہرات نے ایسا دین کا کوئی نقشہ دیا ہے۔ امت مسلمہ کی بیٹیوں کے سامنے اور کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا۔ افسوس آج ہم میڈیا کے پیچھے لگ گئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے کلیل پہننے لگی جو میڈیا کے بے حیا لوگ پہنتے ہیں۔ حیا والے لوگ ہمارا ماڈل نہیں رہے، طہارت والے لوگ ہمارا ماڈل نہیں رہے۔ حیا کا پیکر حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی ازواج ہیں، ان کا طریقہ کار آج معاذ اللہ دقیانوسی لگنے لگ گیا ہے، ان کا طریقہ کار پرانا لگنے لگ گیا ہے۔ آج ہم قبر کو بھول گئے، آج ہم قبر کے عذاب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر انہوں نے وہ فلاح پانی ہے، وہ نجات پانی ہے جس نجات سے قبر روشن ہوتی ہے، وہ فلاح پانی ہے جس سے قبر کے اندر سارا گل و گلزار ہوتا ہے، تو وہ فلاح کسی بدبخت اور بے حیا کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، وہ فلاح کامیابی کا راستہ حضور کی ازواج کے پیچھے ہے۔ وہ معنی رکھتا ہے یہ باتیں کرنا۔ شاید اسی لیے دین کے انعام لیواؤں نے بھی یہ باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ دین کے انعام لیوا بھی فنڈز کو اکٹھا کر لینا کافی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ دین کا ہے، جو راستہ حضور کی بیٹیوں نے پیش کیا، بیٹیوں کے لیے وہ راستہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت والے دن عالم محشر کے اندر آواز دی جائے گی۔ آواز کیا ہوگی؟ فرمایا جائے گا سارے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا دو۔ وہ فاطمہ جو میدان عمل میں اپنے بابا کے ساتھ کھڑی ہے مگر پردے کے ساتھ، وہ فاطمہ جو جرت کا ایک پہاڑ ہے میدان احد میں کھڑی ہے مگر پردے کے ساتھ، وہ فاطمہ جو اتنی جرت رکھتی ہے کہ اس کے پلائے ہوئے دودھ میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کا بیٹا دین کی خاطر سر کو نیزے پہ چڑھا لیتا ہے۔ یہ ساری جرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان محشر میں آئیں گی، حضرت مولا علی نے فرمایا میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ وہ فاطمہ جو اتنی متفکر تھیں اپنے پردے کے متعلق کہ میرے جسم کو بعد از وصال بھی کوئی نہ دیکھے، وہ جب میدان محشر کے اندر آئے گی تو حضور کی بیٹی کے اکرام کے لیے میدان محشر میں یہ صدا دی جائے گی کہ اہل محشر بے شک تم میں صالحین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، مگر سارے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ یا اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ میدان محشر سے گزرنا چاہتی ہے، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 فرشتے نہیں 70,000 حوریں ان کے جلوس کے اندر میری بیٹی اس طرح میدان معاشر سے گزر جائے گی جیسا بجلی چمکا کرتی ہے، مگر اتنے عرصے میں گزرنے کے لیے بھی اہل معاشر کی نگاہیں جھکا دی جائیں گی کہ جھکا دو اپنی نگاہوں کو، حضور کی بیٹی فاطمہ یہاں سے گزرنا چاہتی ہے۔ اس دن بھی خالق کائنات آپ کے پردے کا اہتمام خود فرمائے گا اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، مگر جو لوگ حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے صراط مستقیم حضرت فاطمہ کا رستہ ہے۔ وہ بدبخت اور بے حیا عورتیں جو پیسے لے کر فحاشی پھیلائیں، جو پیسے لے کر عریانی پھیلائیں، جو پیسے لے کر قوم کی بیٹیوں کا مزاج بدلے اور ہماری بیٹیوں کے پیچھے لگ جائیں، اور 15-20 سال ایک مرکز کی ممبرشپ رکھنے کے باوجود اور وہاں پہ ساری عمر فنڈز دینے کے باوجود انہیں پردے کی تلقین کوئی نہ کرے، انہیں حجاب اور نقاب کی تلقین کوئی نہ کرے۔ کیا کمایا ہے آپ لوگوں نے ساری عمر میں؟ حضور کی بیٹیوں کا رستہ ہی کوئی نہ بتائے، حضور کی ازواج کا رستہ کوئی نہ بتائے، اور بس خالی اپنے اپنے کام میں ہم وہ چلتے رہیں۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ جتنا بھی معاشرہ کہیں کا کہیں چلا جائے بس بیان میں صداقت رکھنی چاہیے، بیان میں عدالت رکھنی چاہیے۔ جب بیان میں عدالت نہ رہے گی تو قوم کیا کرے گی؟ قوم تو خود بہت شیطان اور نفس کی یہ دنیا ہے، شیطان تو بہکا کے بندے کو لے جاتا ہے، وہ تو رمضان اور غیر رمضان بھی نہیں دیکھتا، بندہ بہک جاتا ہے۔ اس بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس رستہ جو ہے وہ حضرت خاتون جنت کا رستہ ہے، حضور کی بیٹیوں کا رستہ ہے، حضور کی اولاد کا رستہ ہے، حضور کے صحابہ کا رستہ ہے اور حضور کی ازواج کا رستہ ہے۔ سو سیدہ زہرا کا یہ نقش قدم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام بیٹیوں کو سیدہ زہرا کا نقش قدم عطا فرمائے۔ اسلام میں پابندی کسی چیز کا نہیں،
حتیٰ کہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ تجارت کر سکتی ہے، مسلمان عورت بزنس کر سکتی ہے، تعلیم اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے وہ حاصل کر سکتی ہے، سارا کچھ کر سکتی ہے، مگر پردے کی پابندی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہم آپ یوں کہہ لیں یہ ہماری ایک عاجزانہ سی کوشش ہے کہ جن کو عادت نہیں، چلو اسی بہانے 30 دن میں کچھ نہ کچھ تو عادت تو پڑے گی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ راستہ یہ ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھ لیجیے کہ میں آخری کلمات بول رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھ لیں کہ کسی بھی مسلمان عورت کی عزت کا تحفظ شاید اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا خامد بھی اتنا نہیں کر سکتا جتنا اس کی عزت کا تحفظ ایک نقاب کر سکتا۔ کوئی شخص شاید اتنی آپ کی حفاظت نہ کر سکے، کسی ملک کا کوئی ریگل اتنی حفاظت نہ کر سکے گا، کسی ملک کا کوئی قانون اتنی حفاظت نہ کر سکے گا، حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں باپ اور بھائی کی حفاظت اتنی نہ کر سکے گا جتنا خالی ایک نقاب آپ کی حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ یہ دین کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ کریم ہماری ماں بہن بیٹی کو حجاب اور نقاب کی توفیق عطا کرے اور ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا کرے جو لباس ان کے جسموں پر اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور جس کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا